کیا آپ نے کبھی سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور یمن کے لیے برکت کی دعا فرمائی جبکہ نجد کے لیے خاموشی اختیار فرمائی؟ ایک صدیوں پرانی پیش گوئی، ایک خطہ جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہ فرمائی، اور وہ فتنے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو چکے ہیں۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کو سنتے ہیں جنہیں آج ہم نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور یمن کے لیے تین بار برکت کی دعا فرمائی، لیکن جب کسی صحابی نے نجد یعنی آج کا مرکزی سعودی عرب کے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے لیے دعا نہ کی، بلکہ فرمایا وہاں سے فتنے اٹھیں گے، زلزلے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے ظاہر ہوگا۔ پرانے زمانے میں نجد اس علاقے کو کہتے تھے جو مکہ و مدینہ کے مشرق میں واقع ہو، اور آج کل کا ریاض یعنی سعودی عرب کا دارالحکومت اسی علاقے میں آتا ہے۔ فتنے کا مطلب ہے ایسے حالات یا نظریات جو امت میں اختلاف، بدعمالی اور حق سے دوری پیدا کرے۔ نبی پاک نے جو خبردار کیا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فتنے، عقائد کی گمراہی، مسلمانوں میں فرقہ واریت، بچیوں کا ٹرمپ کے آنے پر رقص اور دین کی اصل روح سے ہٹنے کی صورت میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر کی وجہ سے جو ان کے قریب آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ بڑے آزمائش والے فتنے عرب دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ نجد کے علاقے میں کچھ ایسے نظریاتی گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی شدت، سختی اور تکفیر کے راستے پر ڈال دیا۔ مسلمانوں کو کافر کہنے یا معمولی اختلاف پر قتل تک کی اجازت دینے جیسے نظریات وہیں سے نکلے۔ ان فتنوں کی وجہ سے امت میں اتحاد ٹوٹا اور مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ وہی فتنے ہیں جن کی وجہ سے خون بہایا گیا، مسجدیں ویران ہوئیں اور دل نفرت سے بھر گئے۔ آج کا سعودی عرب جو اسلام کا مرکز ہے، وہاں موسیقی کے کنسرٹس، فلمی میلے، بے پردگی اور فیشن شوز کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی فتنے کی ایک قسم ہے، دین کی جگہ دنیا کی محبت دلوں میں آ جائے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ فتنے دراصل آخری دور کے دجالی نظام کی تیاری ہے، جس میں مادہ پرستی، دین سے بیزاری اور روحانی کمزوری ہوگی۔ نبی پاک نے خبردار کیا تھا، ہم نے نظر انداز کیا۔ اب بھی وقت ہے کہ سچ کو پہچانو اور فتنوں کے اس اندھیرے میں ایمان کے چراغ کو بجھنے نہ دیں۔ جزاک اللہ۔